رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عہد اللہ تعالی احق ما ادیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عہد، اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے، اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے۔ ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جی حقوق العباد یہ حقوق اللہ سے زیادہ سخت ہے۔ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی سخت ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی سخت ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، بندے بعد میں حقدار ہیں۔ پہلے حقوق اللہ کے ہیں کہ اس کی پاسداری کی جائے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں پر عمل کیا جائے۔ پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے بعد پھر بندوں کا حق ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جملہ رٹا ہوا ہے کہ جی حقوق العباد بھی اپنی جگہ حق ہے، لیکن پہلے حقوق، یعنی ہمارے جو معاشرے کے ذہن کے اندر جو بات بیٹھی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے نا، اگر اللہ معاف کرنے پر آ جائے تو حقوق العباد بھی اللہ تعالیٰ خود معاف کرا دے گا۔ یہ بھی ہے حدیث پاک کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں ایک شخص کو لایا جائے گا کہ جس نے دنیا کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، ظلم و ستم کیا ہوگا، لیکن اس کی نیکیاں بھی اتنی ہوں گی، اللہ اس پر راضی ہوگا۔ اب اللہ کی مشیت اور رضا یہ ہوگی کہ یہ بندہ جنت میں جائے، لیکن اس کے کچھ گناہ ہیں، اس کے نامہ اعمال کے اندر کچھ ایسی غلطیاں ہیں، حقوق العباد کچھ ایسے ہیں کہ جو لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ معاف کریں گے تو تب معاف ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلائے گا اور فرمائے گا اس بندے کو معاف کرنا ہے، اس کو معاف کر دو، اپنے حقوق معاف کر دو۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرمائے گا تو وہ بندے معاف کر دیں گے اسے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ وہ بندے کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ آج ہمیں بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، ہمارے بھی گناہ زیادہ ہیں، لہٰذا ہم معاف نہیں کرتے۔ تو معاف اگر وہ نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیاں بڑھا دے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کرے گا کہ میرے اس بندے کو معاف کر دو۔ تو اس کے بعد وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ اسے بھی جنت میں بھیج دے گا۔ یعنی بات اگر یہ آ جائے نا معافی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ حقوق العباد بھی قیامت کے دن معاف کر دے گا اور بندوں سے حقوق العباد معاف کرا لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر پکڑ پر آ جائے، گرفت کرنے پر آ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے، ہمارے معاشرے کی یہ بہت غلط سوچ ہے کہ ہم نے ایک ہی بات دل و دماغ کے اندر بٹھا لی ہے کہ جی رب معاف کر دے گا، کہ معاذ اللہ ہمارا محتاج ہے رب۔ کیا دنیا کے اندر ہم نے کوئی ایسے اچھے کام کیے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے؟ ایک دنیا کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر آپ اپنے کسی بڑے شخص کو، آپ کا والد ہے، آپ کا دادا ہے، یا برادری کا کوئی بڑا ہے، آپ ہمیشہ اس کی نافرمانی کریں، ہمیشہ ہر وقت اس کی نافرمانی کے اندر گزار دیں، تو کیا وہ ہم سے راضی ہوگا؟ تو جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے اگر ہمارے اس کی نافرمانی میں گزرتے رہیں اور ہم اسی خوش فہمی کے اندر رہیں کہ جی وہ معاف کر دے گا، معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے غفور الرحیم، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے ہے کہ جب بندہ مومن کائنات کے اندر، دنیا کے اندر اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، لیکن بتقاضۂ بشریت کبھی کبھار اس سے کوئی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، بتقاضۂ بشریت کوشش ہوتی ہے اس کی اللہ کو راضی کرنے کی، لیکن اس کے باوجود غلطی سے، بھولے سے اس سے کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اب اللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ اسے معاف کر دے۔ اس لیے یہ ایمان، یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے
ایمان جو ہے وہ خوف و رجا کے درمیان ہے. ایمان خوف اور امید کے درمیان ایمان